ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ایکسکلوسیو گیسٹ ہیں، ان کا میں تعارف کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور حالیہ اس وقت جو پاکستان بھارت کی جنگ اور جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ عسکری ڈیفنس کے حوالے سے، اس میں بہت ہی اہمیت کے حامل ان کے ہمارے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA یعنی، اور نام ہے جنرل ناصر خان جنجوعہ، سابق مشیر قومی سلامتی۔ اس کے علاوہ کمانڈر رہے ہیں سردرن کمانڈ کوئٹہ کے۔ بلوچستان میں اہم جو معاملات ہیں ظاہر ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU رہے ہیں، ظاہر ہے خدمات ہیں ان کی قومی سلامتی جنگی کورسز کو یکجا کرنے، عسکری مشقوں کی قیادت کے حوالے سے۔ وائس چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پہ بھی رہے ہیں، GHQ میں رہے ہیں۔ اور انفینٹری ڈویژن 17 جنرل آفیسر کمانڈر GOC، اہم مشن سوات، بہت ہی اہم مشن سوات میں جو ہوا تھا، اس کو انہوں نے لیڈ کیا تھا اور بڑی کامیابی سے لیڈ کیا تھا۔ ڈائریکٹر DMO بھی رہے ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری بھی رہی ہے۔ دیگر اہم خدمات، سیاچن تنازع، بہت ہی اہم سیاچن میں ان کی پوسٹنگ تھی، اور میری اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ مشن کمبوڈیا میں متحدہ کے امن مشن میں بھی شرکت رہے ہیں۔ تو بہت اہم ذمہ داریوں میں جناب جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ صاحب ہیں۔ آج انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے، پاکستان کو بھی دیا ہے، عام لوگوں کو بھی دیا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کو۔ جنرل ناصر خان صاحب، جنجوعہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر میرا پہلا سوال جو ہے وہ ظاہر ہے یہیں سے میں سٹارٹ لوں گا کہ یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کی، اس میں یقیناً پاکستان کو بڑی تیزی سے کامیابی ہوئی ہے، حالانکہ بہت بڑی فوجی طاقت کے ساتھ بھارت موجود تھا خطے میں، اور اس جنگ کو صرف پاکستان نے 4 گھنٹے میں فتح حاصل کی اور ایک بڑی جنگ جیتی۔ کیا سمجھتے ہیں سر، پاکستان کی کیا اس وقت عسکری حکمت عملی تھی، مجموعی حکمت عملی، جس کی بنیاد پر پاکستان یہ جنگ بڑے 4 گھنٹے کے اندر ہی جیت گیا؟ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ دانش صاحب بہت شکریہ، یو گاٹ می اوور۔ عسکری حکمت عملی جس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا، لیکن میں اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ عسکری حکمت عملی جو ہے وہ اکیلی نہیں تھی، اس میں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کی پاک عوام، میڈیا، تو ہر کسی کی یہ جو وقت ہم نے دیکھا ہے ایک یونیسون تھا، متحد تھے، اکٹھے تھے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی حکمت عملی کیسے رہی، تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، آج کل کے دور میں صرف جنگ لڑ لینا ہی کافی نہیں ہے، جنگ کا ایک نیریٹو اور ایز اے رسپانسبل کریڈیبل نیشن اس میں سے بن کے ابھرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہماری قومی اور عسکری حکمت عملی جو ہے، پہلگام کا جو ہی واقعہ ہوا اس کے بعد سے جو ذمہ داری، جو میچورٹی جو ہم نے دکھائی، ہم نے ان کو انویسٹیگیشن، جوائنٹ انویسٹیگیشن، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن آفر کی، انہوں نے ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی پہ قدغن لگائی، پھر کس طریقے سے ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کی کیونکہ وہ رسپانسبلٹی پہ آنچ آ جانی تھی، اور اب پہل بھی انہوں نے کی۔ تو جو پہل انہوں نے کی اس کا ہم نے جواب ان کو
اتنا افیکٹو طریقے سے دے دیا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ غلط ہاتھ ڈال بیٹھے. تو اب جب ان کو نیکسٹ ڈے جو ڈرونز اور اس میں بھی ساتھ میزائلز, تو اس میں بھی ہماری حکمت عملی کہ ہم نے میکسیمم ان کے ایسٹس جو ہیں وہ گرا لیے. اور پھر جب 10 تاریخ کو اس عسکری حکمت عملی نے پوری قوم کے ہمراہ جب اللہ اکبر کہا, تو پھر دیکھیے آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا, کھلا میدان تھا. اس وقت ان کی ایئر فورس انڈیا کے بیکورڈ علاقوں میں جا کے تو چھپ گئی تھی, بیکاز ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ایئر پاور ہمارے پاس ہے اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے یو ایس نے انڈیا کو ریسکیو کیا, جس طریقے سے وہ فوری طور پہ سیز فائر کے لیے رضامند ہو گئے, تو یہ پوری حکمت عملی میں جو ہم نے اچیو کیا, اس میں جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے جو انہوں نے ایروڈ کر دی تھی, ہم نے اسٹریٹجک ڈیٹرنس بھی ری اسٹیبلش کی. ہم نے ان کا جو نیو نارمل بنانا چاہتے تھے کہ جی جب بھی انڈیا میں کچھ ہو تو چڑھائی ہم پہ کر دیں گے, ہم نے ان کو اس میں بھی چیک میٹ کر دیا. جو ان کا کانسیپٹ تھا لمیٹڈ وار کا, ہم نے اس کو بھی بری کر دیا اور ہم نے ان کو سمجھا دیا کہ ایسے ہمارے ساتھ نہیں چلے گا, اور 2 نیوکلیر پاورز اس طرح کی جو لمیٹڈ وارز بھی ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کو اس تھوڑے سے ٹائم میں بہت برے طریقے سے ڈینٹ کیا, اور اس میں ہم ایک نئی اسٹریٹجک ریلیونس کے ساتھ خطے میں اور دنیا میں ابھرے. تو جی آپ. اچھا سر, میں یہاں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ میں اکثر ایک سوال کا جواب تو آپ نے میرے سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیا, اور خاص طور پہ 2 ایٹمی جو ملک ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, لمیٹڈ وار بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی اور اس کا جواب مل گیا. سر یہ جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے ایک لحاظ سے, لیکن کیا اس خطے میں, کیونکہ بہت اہم ترین ملک بھی ہے, خود بھارت ایٹمی ملک ہے, روس بھی موجود ہے, ایک بڑی طاقت ہے, چین ایک بڑی معاشی طاقت بھی ہے, فوجی طاقت بھی ہے, پاکستان ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا ہے, اور اس خطے میں امریکہ کے بہت بڑے مفادات ہیں, اور وہ مفادات زیادہ تر جڑے تھے بھارت سے, خاص طور پہ پاکستان چائنا کے خلاف. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ ان بڑے اہم ترین ملکوں کی اہم ترین پالیسی, خاص طور پہ اسٹریٹجک پالیسی, دفاعی پالیسی, سفارتی پالیسی میں آپ کو چینجز نظر آئیں گے, تبدیلی نظر آئے گی سر؟ دیکھیے, میرے خیال میں جو ان کی اسٹریٹجک ریلیونس اور جو انڈیا یو ایس کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور پھر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا تھا, کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بنا تھا, اس میں ان کو ڈینٹ تو بڑی شدت سے پڑا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایس اور ویسٹ کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے, انڈو پیسیفک اسٹریٹجی یعنی کہ انڈین اوشن کو انہوں نے ڈومینیٹ کرنا ہے اور پیسیفک اوشن کو انہوں نے ڈومینیٹ کرنا ہے, تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. کیونکہ اگر انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ انہوں نے کال آف کر دی اس انسیڈنٹ کی وجہ سے, تو پھر اس کے بعد چائنا تو بالکل فری ہو جائے گا اور رشیا بھی بالکل فری ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کو انہوں نے نیٹو کے ساتھ اٹلانٹک اوشن میں چیک میٹ کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں سے وہ افغانستان میں اور انڈیا کی مدد سے انڈین اوشن میں چیک میٹ کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے, افغانستان میں ابھی نہیں رہ پائے. تو پیسیفک اوشن میں جاپان, ساؤتھ کوریا اور ڈاؤن ٹو آسٹریلیا, ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے یہ سارے اوشنز پکڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ انڈین اوشن
اس وجہ سے یو ایس نہیں چھوڑ سکتا اور ان کی پالیسی میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا اور وہ انڈیا کو شاید مزید اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی پالیسی جو انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے اس کو جاری رکھ سکیں. ناظرین یہاں روکوں گا. ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آئیں. ویلکم بیک. جی ناصر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی امریکہ نے ایک بہت اہم ترین اس خطے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر، اس پہ پھر ایک دفعہ ثالثی کی بات کی ہے. اور اب یہ مسئلہ جو ثالثی کا ہے کشمیر کا، اس کے اوپر ایک رائے ہے، کچھ تھنک ٹینکس یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب بھارت پر ریلائی کرنے کے بجائے اس ثالثی کے ذریعے خود فزیکلی کشمیر میں آنا چاہے گا تاکہ وہ یہاں سے بیٹھ کر افغانستان کو، ایران کو، پاکستان کو، چین کو اور انکلوڈنگ بھارت کو بھی مانیٹر کر سکے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. بیسیکلی اس میں بھی کنٹینمنٹ آف چائنا ہی ہے کہ ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھا جائے جس طریقے سے افغانستان میں یہ لوگ آئے تھے. بیسیکلی وہ کوشش کیا تھی کہ اٹلانٹک میں نیٹو کے ذریعے رشیا کو چیک میٹڈ رکھیں، خود افغانستان میں آ کے بیٹھ جائیں تاکہ رشیا کبھی بھی انڈین اوشن میں نہ جا سکے. تو کشمیر والی سوچ بھی اسی کی طرح کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر مسٹر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں کشمیر کی ثالثی کروں گا تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ خود آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. ان کو ایک بہت بڑا یہ تنازع لگتا ہے. تو وہ خود اگر آ بھی گئے تو وہ کس طریقے سے یہاں پہ ایکسل کریں گے. اٹ ول اونلی بی تھرو انڈیا اور اسپیشلی جو ایلیگلی آکوپائڈ انڈین کشمیر ہے اس میں، یا تھرو ایئر. تو یہ ایک آئیڈیا ضرور ہے لیکن فار فیچڈ ہے. تو ابھی میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا جو مسٹر ٹرمپ نے جو کشمیر پہ ثالثی کی جو پیشکش کی ہے اس حوالے سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی بالکل، ضرور ضرور. اچھا دانش صاحب، ابھی بات یہ ہے، میں نے 2-4 فورمز پہ، ٹی وی چینلز پہ یہ بات کی ہے کہ مسٹر ٹرمپ ہیز آفرڈ کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. لیکن جب میں ان کو کہتا ہوں کہ ابھی جس نے کہا ہے ہمیں اس تک پہنچنا چاہیے اور جا کے ان کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کشمیر کا ایشو ریزالو کرنے کی کوشش کا کہا ہے، پرومس کیا ہے، تو آپ پلیز ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. اور ہم آپ پہ بھی زیادہ سٹریس نہیں ڈالتے. ہماری یو این میں ریزولوشن ایک ہے، آپ یو این کے ذریعے، آپ کا اتنا انفلوئنس ہے، پورا ویسٹ آپ کے ساتھ ہے، تو یو این کو آپ کہہ دیں کہ جی ہاں جی یہ اس ریزولوشن کے حساب سے پروسیڈ آن کشمیر اینڈ فائنڈ اے سولوشن ٹو اٹ. تو اب جب میں یہ کہتا ہوں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی واٹ آر یو ٹاکنگ، یو تھنک ٹرمپ ول ڈو اٹ. تو میں ان کو کہتا ہوں چونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے، تو پیچھے نہ رہیں. لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. لیٹس ریچ اپ ٹو ہم بائی اے پروسیس آف سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ ٹو مسٹر ٹرمپ، اور ان تک ہمیں پہنچ جانا چاہیے. تو اب اگر وہ صرف ایک سمپل انہوں نے اگر ڈائلاگ ہی بولا تھا جس طریقے سے وہ بیان دیتے رہتے ہیں، تو آئی تھنک وہ پھر دین اٹ ول بی نون کہ دیٹ دا مین پرومسز بٹ ڈز ناٹ ڈیلیور. اور دین ہی ول آلسو بی پشنگ اس فردر ٹورڈز چائنا. میرا مطلب ہے اس کے بھی
اثرات ہوں گے. ایک نیریٹو بنے گا ہمارے پاس بھی کہ جی آپ نے ہماری بات تو سنی نہیں, ہمارے مسائل تو حل کروائے نہیں, تو اب ہم کیا کریں. اب جب مسٹر ٹرمپ انڈیا کو کہیں گے تو انڈیا جب اس بات کو نہیں مانے گا, جس کا کہ مجھے بھی پتہ ہے وہ نہیں مانے گا, تو پھر مسٹر ٹرمپ کو پتہ چلے گا نا کہ انڈیا جس کو ہم اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے وہ تو ہماری بات تک نہیں مانتے, تو دیٹ ول انڈیا ول آلسو ہیو ٹو پے اے پرائس. تو ایک جو چیز ہے وہ دو تین جگہ کو ایکسپوز کر کے رکھ دے گی, اور ایک جو فیوچر نیریٹو ایمرج ہو کے آئے گا وہ اس میں یہی ہوگا کہ ایک موقع ملا تھا انٹرنیشنلی کشمیر کو ریزالو کروانے کا, لیکن دا لارجسٹ آف دا پاورز آلسو کوڈ ناٹ ڈو اٹ. اور اگر یہ یو این کے تھرو اگر انہوں نے کہہ دیا جس طریقے سے وہ کہنے کی قابلیت رکھتے ہیں, تو آئی تھنک شاید ہماری بات بن جائے, کیونکہ بائی لیٹرلی ہمیں کشمیر پہ انڈیا سے کچھ نہیں ملنا فار دا ٹائم بینگ, اور یہ ہماری پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا سر, یہ بڑی ڈپلومیٹک ابھی ہاں جی پلیز. جی میں سر یہاں پہ جب بائیلیٹرل کی بات آپ نے کی تو اب تو امریکہ ثالث پہ آ رہا ہے, تو ایک طریقے سے ٹرائنگل یہ ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں کا, کچھ تھنک ٹینکس کا, دفاعی تجزیہ کار کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو, یہ ثالثی کا اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو اس میں امریکہ کی شمولیت کے ساتھ ساتھ چین کی شمولیت بھی ہونی چاہیے, اور کشمیری عوام کا ریپرزنٹیٹو بھی اس شمولیت میں ہونی چاہیے تاکہ بہتر رزلٹ نکل سکے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے ان کی بات میں بھی وزن ہے, کیونکہ کشمیر میں چائنا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. تو کشمیر تو ہم تو کشمیریوں کے لیے جان دیتے ہیں, تو ان کا ریپرزنٹیٹو تو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے. تو یہ بات صحیح ہے ایک انداز میں, لیکن گلوبلی ایک کمپٹیشن چل رہا ہے چائنا اور یو ایس کا. تو چائنا تو اس سینس میں بڑی کوآپریٹو آؤٹ لک بھی اس کی ہے, لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ چائنا جب شامل ہو تو ہم اس کو اتنے ہیوی ویٹ سے فل کر دیں کہ پھر یہ بات بنتی بھی رہ جائے. تو بہرحال کشمیر کی ریپرزنٹیشن جو ہے اس میں آبویسلی اس میں کیٹر فار ہو جائے گی. جب پاکستان جب جائے گا تو اکیلا تو نہیں جائے گا نا, تو وہ کشمیر کی ریپرزنٹیشن کو اٹ ول بی آل انکمپنسنگ. پاکستان جو ہے وہ ایک طریقے سے چائنا کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, امریکہ بھی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور بہت اہم ترین معاہدے ہیں ہمارے, خاص طور پہ معاشی بھی ہے. اس طرف روس بھی ہے جو ایک بڑی طاقت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب موجودہ جنگ میں ہم نے دیکھا کہ چائنا اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اور مضبوط ہوئی, اور ظاہر ہے پاکستان پر چائنا کا اعتماد اور بڑھ گیا, کیونکہ اس نے صرف 4 گھنٹے کے اندر چائنا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنی بہترین مہارت کی بنیاد پر یہ جنگ جیتی. لیکن سر بہرحال روس ایک طاقت ہے اور امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو پاکستان اپنے آپ کو کس طرح ان اہم ترین بڑے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توازن میں رکھ سکتا ہے اور غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ چیلنج ہمیں آپ کا نہیں ہے. یہ چیلنج تھوڑا عرصہ گزر گیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں یو ایس اور ویسٹ جو ہے وہ چائنیز کا اسٹریٹجک ایلائے سمجھتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں قباحتیں اسی لیے بیچ میں آ گئی ہیں کہ ہم تقریباً کو لوکیٹڈ ہیں. وی ہولڈ دا ماؤتھ آف انڈین اوشن along with ایران. انڈیا بھی انڈین اوشن پہ ہے, لیکن انڈیا میں جب آپ جاتے ہیں تو مزید کہیں نہیں جا سکتے. تو اب چونکہ ایک بڑی چیز, بڑا ڈیزائن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چائنا کو اور رشیا کو ہم نے انڈین اوشن میں نہیں آنے دینا.
تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوکس جو ہے پاکستان اس فوکس میں رہتا ہے. تو ہمارے لیے گلوبل کمپٹیشن میں بیلنس رکھنے کا جو چیلنج ہے وہ کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے, اور ہمارے بھی بڑی سوچ آتی ہے کہ جی ہم بالکل ہی چائنیز بلاک میں چلے جائیں یا چھوڑ دیں چائنا کو اور یو ایس بلاک میں چلے جائیں, بیکاز اس کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے فارن پالیسی میں یہ سٹانس لیا ہے آلریڈی کہ وی ول ناٹ بی پارٹ آف اینی کیمپ پالیٹکس. یہ ہماری فارن پالیسی ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب اس طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو کوئی کسی پہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا. یو ایس چائنا کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, لیکن چائنا نے کسی یو ایس کے ایل آئی یا یو ایس پہ کوئی دروازے تو نہیں بند کیے ہوئے. مثلا وہ اگر کمپیٹ کرتے ہوئے بھی ایک وسیع سوچ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں کون روکتا ہے وسیع سوچ رکھنے سے. جی ہاں, روکوں گا سر آپ کو. ایک چھوٹا سا بریک, ناظرین پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب, سر ابھی بھی انڈیا میں تقریباً 67 آزادی کی تحریکیں ہیں, جس میں سے 50 چھوٹی اور 17 بڑی تحریکیں, اور چند تحریکیں تو ایسی ہیں جس میں منی پور ہے, خالستان ہے, آپ کے آسام ہے, ناگالینڈ ہے, اور کچھ اور ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ بھڑک اٹھی ہیں. بہرحال ہم چلتے ہیں سر ذرا بلوچستان پہ. آپ وہاں پہ رہے ہیں, اس کے کمانڈر بھی, وہ بڑا کام بھی آپ نے کیا ہے. تو ایک ایسا ہمارا صوبہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, کئی اشرے سے سر دہشت گردی کا شکار ہے. 1.41 کروڑ کی آبادی ہے وہ سر, لیکن ظاہر ہے جغرافیائی لیول سے بہت بڑا ایریا ہے اور سنگلاخ پہاڑ ہیں, لیکن کئی ملک اس کے ذریعے ہم سے جڑتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, وہاں پر ہمیں کس قسم کے چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کو کیوں ہم اب تک اس پر قابو نہیں پا سکے؟ ہمارے لیے امن کا یا اس دہشت گردی کے خلاف فل فلیش کیا ایکشن موجود ہے سر؟ بلوچستان کے لیے میری جان بھی قربان, بلکہ ہم سب کی جان قربان. بلوچستان ہمارا بلوچستان اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے, صرف ہمیں نہیں, اس پورے ایشیا کو, اور پھر بعد میں پوری دنیا کو. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنی قسمت کا دروازہ بھی نہیں کھولنا جانتے. تو اب میں اس سے بڑھ کے کیا کہوں. دیکھیے, اگر آپ بلوچستان کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کلات کی جب شمولیت ہوئی تو وہاں سے شروع ہوا, جس پہ 1948 میں ہی انسرجنسی شروع ہو گئی. تو چونکہ ایک ملٹری سچویشن بن گئی, ہم تو اس وقت ننگے پاؤں بھاگے تھے کشمیر کو بچانے کے لیے, بہت سارے قبائل کے ساتھ, اور ہر کوئی, نہ اس وقت اتنی زیادہ کوئی آرمی تھی, لیکن ایک ملٹری سچویشن بن گئی. تو وہ ملٹری سچویشن بن گئی, اور پھر ایک طرح کا لڑائی سے اس انٹیگریشن کا بندوبست ہوا. پھر اس کے بعد جب 1 یونٹ بنی تو پھر ایک انسرجنسی شروع ہو گئی, تو پھر کنٹونمنٹ بنا تو پھر شروع ہو گئی, پھر وہ نیپ کی گورنمنٹ ٹوٹی اور پھر شروع ہو گئی. تو اب یہ 5ویں انسرجنسی چل رہی ہے. تو بہرحال یہ ابھی تک جو ہے وہ انٹیگریشن کا مسئلہ چلتا آ رہا تھا.
کیونکہ وہ دل سے قبول اس سینس میں نہیں کرتے تھے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اٹ از آور فیلئر ٹو انٹیگریٹ بلوچستان ان دا مین اسٹریم. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ از آلسو دیئر فیلئر ٹو گیٹ ان ٹو دا مین اسٹریم اور دیئر فیلئر ٹو گیٹ انٹیگریٹڈ. اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نیریٹیوز بنتے رہے. سینس آف ڈیپریویشن، احساس محرومی، پاکستان کا خیال نہیں کرتا. پھر آہستہ آہستہ پاکستان ان کے ریسورسز استعمال کرتا ہے. پھر پاکستان چائنا کو بھی لے کے آ رہا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان جو ہے بلوچستان کا ساحل اور وسائل بھی لے لے گا. تو یہ کرتے کرتے پھر جو ساؤتھ میں ایک انسرجنسی چلی اللہ نظر والی، وہ کامن مین انسرجنسی ہے. تو ایک ریئیکشنری انسرجنسی ہے. تو نوابوں سرداروں سے نکل کے ابھی کامن لوگوں میں بھی چلی گئی ہے. پھر یہ اتنا بڑا یہ ایشو بن گیا کہ اس پہ ابھی بڑے لوگ اس میں سیاسی طرز عمل سے بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں. تو یہ یہاں تک تو ہے پاکستان کا مسئلہ. لیکن چونکہ ایک بلوچستان ہیز بیکم پارٹ آف گلوبل پاور پالیٹکس، بیکاز وہ یہ جو ابھرتی ہوئی پاورز ہیں ان کو اپنے بیک یارڈ میں ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو بلوچستان اور کراچی یہ دو جگہیں ہیں جو بہت کھٹکتی ہیں. تو اب وہی ہماری فالٹ لائنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہاسٹائل ایجنسیز نے ٹیک اوور کر لیں. یعنی کہ جو ہمارے گھر کا مسئلہ تھا جس کو ہم اس طریقے سے حل کر سکتے تھے پولیٹیکلی، وہ ہم نہیں کر پائے کیونکہ اپوزیشن تھی. پھر یہ فالٹ لائنز بنتے بنتے تو اب لوکل بھی آپ کو ریزسٹنس ہے اور اس کی سپورٹ انٹرنیشنلی بھی ہے. تو آپ کے کینوس پہ پھر اب جو میں نے جو کچھ رکھا ہے آپ کو یہ چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے. آگے چلوں تو اب یہ کہوں گا، ہاں جی، اب میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میں بلوچستان میں خود رہا اور جو ابھی حالات ہیں اس سے کہیں برے حالات تھے، لیکن میں اس کو زیادہ اس پہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ ایسے لگے گا جیسے میں نے بہت کچھ کیا. نہیں، بہرحال اگر کچھ کیا بھی تو میں اکیلا نہیں تھا. مالک صاحب میرے ساتھ تھے، پوری عوام، ہر کوئی میرے ساتھ تھا. دیکھیے بلوچستان میں سمپل سی بات ہے، کچھ تو لوگ آپ کو لڑ رہے ہیں اپنی ایمان پہ اور باہر والے لوگوں کی ایمان پہ. تو آپ کو ان کو تو چیک میٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ کو ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور پرسیژن کے ساتھ لڑنا پڑے گا. اور کتنی دفعہ یہ جب دیکھتے ہیں تو انٹیلیجنس جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اس طریقے سے پریونٹیو انٹیلیجنس نہیں ہے. تو انٹیلیجنس کو فرنٹ لائن بننا پڑے گا تاکہ ہمارے آپریشنز جو ہیں وہ پرسیژن کے ساتھ ہوں. تو جو ہی آپ یہ کرتے ہیں، یعنی کہ جس نے آپ کا گلا پکڑا ہوا ہے اس سے آپ کو گلا چھڑانا پڑے گا. اور وہ لوگ جو اس نیریٹو کا شکار ہیں ان کو آپ کو گلے لگانا پڑے گا. تو جو ڈر جاتے ہیں، جو سہم جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیکیور نہیں فیل کرتے، ان کو احساس دلانا پڑے گا کہ اسٹیٹ آف پاکستان از ود یو، فار یو. اور اس طریقے سے میں نے بلوچستان میں کوئی جنگ نہیں جیتی تھی، میں نے بلوچستان میں امن جیتا تھا. لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دونوں چیزوں میں، جنگ کے جیتنے میں، امن کے جیتنے میں بہت فرق ہے. تو ہمیں بلوچستان میں لوگوں کو جیتنا ہے، بلوچستان میں امن کو جیتنا ہے. اور ان لوگوں کو جو دوسروں کی ایما پہ لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ،
ان کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا. اس ضمن میں خاص طور پہ یہ کہہ دوں کہ جو لاسٹ انسرجنسی ہے اس میں بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں یا چند ایک ایسے لوگ ہیں جو بھاگ کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور جن کو غیر ملکی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں. میں خان آف کلات کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ نان ملیٹنٹ ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ ان کو لے کے آئیں اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی سنبھالیں گے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بلوچستان جو ہے کس طریقے سے ٹرائبل سوسائٹی ہے، تو اس کو ٹرائبل سسٹم میں رہتے ہوئے لوگوں کی قدر کریں. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج اگر آپ بلوچستان کے لوگوں کو ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، میں یقین کریں میں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم سب جو ہے بلوچستان کے لوگ پورے پاکستان کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے. دس از واٹ اٹ از. اور آپ ایک دفعہ میسو ٹریڈ کوریڈور بنے، میسو ٹریڈ کوریڈور بنے، ادھر سے افغانستان کے ساتھ سینٹرل ایشین ریپبلکس رشیا تک لنک کریں اور چائنا، اور یہ بلوچستان ہی ہے آپ کو جو آپ کا مستقبل ہے. وی آر ہوسٹیج ٹو آور تھنکنگ کہ ہم یہ دروازہ نہیں کھول رہے بلوچستان کا. کھولیں اس کو. اور فیڈرل گورنمنٹ ایسے سول یہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو یہ کام کریں. بلکہ ایک بڑی کمپریہنسو پیکیج دینا چاہیے، 2 پلان کرنا چاہیے ان لوگوں کا، جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح کہ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے بین الاقوامی طاقتوں کی ایما پہ، دشمن ملکوں کی ایما پہ، ان کے خلاف فل فلیگ ایکشن کریں، لیکن باقی لوگوں کو ایک کمپریہنسو پیکیج دیں بلوچستان کی عوام کو، جس سے ان کو یہ احساس جو ہے کہ وہ مائنس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور پاکستان کے اہم ترین جو اس وقت معاملات ہیں، فائنینشیل میٹرز ہیں، انفراسٹرکچرز ہے، اسکول کالج ہے، ان میں سب میں ان کو شامل کیا جائے. میں آتا ہوں سر، کیونکہ ٹائم تھوڑا لے رہا ہوں میں، ورنہ تو بہت دل چاہ رہا ہے آپ سے بڑی تفصیل سے بات کروں. میں ذرا افغان پالیسی پہ آتا ہوں سر. جو ماضی کی افغان پالیسی کی پاکستان کی حکومتوں نے آج ہم جہاں کھڑے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پالیسی درست تھی سر، یا آج ہماری کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے سر؟ دیکھیے دانش صاحب، کاش تھوڑا سا بلوچستان اور ڈسکس کرتے، لیکن ابھی آپ افغانستان پہ آ گئے. آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم انڈیا کی وجہ سے بہت بلیڈ ہوئے، لیکن افغانستان کی وجہ سے تو ہم خون میں نہا گئے. تو یقیناً جب ہم افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری سوچ میں ایک غصہ بھی شامل ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا تو ہمیں کیا ملا. ہم یہ بھی سوچتے ہیں اب تو یو ایس یہاں سے نکلا تھا، اب تو فوائد حاصل کرنے کا ٹائم تھا. ہم نے جو سیکریفائسز افغانستان کے لیے کیں اب تو وہ وقت تھا، لیکن افغانستان سے ابھی بھی ٹی ٹی پی آ کے تو ہمیں زخمی کر رہی ہے. یہ ہے چھوٹا احاطہ ہمارا جو ہماری ذہنوں میں ابھی تک یہ چھایا ہوا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، کیونکہ افغانستان کے نام پہ ہم نے اپنے منہ پہ بہت تھپڑ مارے ہیں. ہم نے تھیوری آف وارم واٹرز کو بھی غلط قرار دیا، ہم نے یو ایس ایس آر کا انڈین اوشن میں جانے کو بھی غلط قرار دیا، ہم نے طالبانوں کو پالنے کا بھی. تو یہ بہت سارا یہ جو ہے نا، یہ ہمیں افغانستان کی سوچ ہمیں ہانٹ کر رہی ہے. لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، وضاحت کر دوں. دیکھیے جب یو ایس ایس آر افغانستان میں آیا تو اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو کیا آج افغانستان ہوتا؟
اوکے, اگر افغانستان نہ ہوتا تو پاکستان کا کیا ہوتا؟ کیونکہ یہ جو تیسری انسرجنسی ہے جس میں ہمارے نواب سردار جا کے تو رشیا سے وظیفہ لیتے تھے, انہوں نے بڑا ٹائم کوارڈینیٹ کیا ہوا تھا آگے جانے والا. تو اگر افغانستان نہ ہوتا تو پاکستان کا کیا ہوتا؟ اچھا چلیں کچھ نہ ہوتا تو ہمارا پڑوسی کون ہوتا؟ ایک طرف یو ایس ایس آر اور انڈیا اور دوسری طرف انڈیا, تو ہماری کیا سلامتی ہوتی؟ تو افغانستان اور ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم رہے ہوئے ہیں, اور یہی وہ وجہ تھی, یہی وہ ہمارا ایک سینٹیمنٹ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ والا, جب اس وقت کہا گیا تو اس کو بعد میں بڑا ہی مس ٹرانسلیٹ کر کے تو ہمارے ہی منہ پہ پھینکا گیا. اب اگر یو ایس, نیٹو, انڈیا اگر افغانستان میں اگر بالکل اسٹیبلش ہو جاتے جس طرح ان کا پلان تھا, تو آپ مجھے بتائیے ہمارا پڑوسی کون ہوتا ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ؟ تو اب دیکھیے یہ چیزیں نہیں ہوئیں. افغانستان سوورن کنٹری ہے, پاکستان سوورن کنٹری ہے, تو یہاں سے بھی فیوچر نکالیں اپنا, کارو آؤٹ دا فیوچر ان دس. تو جو افغانستان کی طرف سے جو چیزیں ہوئی ہیں ٹی ٹی پی اور ان کی پشت پناہی, وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہیں, اور ہماری طرف سے بھی جو چند ایک چیزیں ہوئی ہیں اس سے کانفرنٹریشن ہماری بڑی ہے, اور ہماری دور کی نظر افیکٹ ہوئی ہے. اور دور کی نظر میں اب یہ بیسٹ چیز جو ہوئی ہے سی پیک کی ایکسٹینشن, جو چائنا میں ادھر جا کے تو دونوں ملک یہ تیار ہو گئے ہیں, راضی ہو گئے ہیں, اس میں ہمارا فیوچر ہے. وی ہیو ٹو بیکم اے میسو ٹریڈ کوریڈور, اور افغانستان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. افغانستان کے ساتھ جو ابھی جو مشکلات جن کا سامنا ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ہمیں حل کرنا ہے. اور آفٹر آل ابھی آپ دیکھیے اپنا فیوچر, بیکاز نو یو ہیو ٹو اسینڈ, یو ہیو ٹو رائز آفٹر یور 10th مئی. اب آپ کو وہ نہیں رہنا. 10th مئی اللہ نے آپ کو اس وقت نوازا ہے جب آپ اندر سے اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے, رب نے آپ کو پھر سے جوڑ دیا ہے. اس جڑے ہوئے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے, اور وہ انشاءاللہ ضرور جائے گا. ٹھیک, ضرور جائے گا. بس سر میں یہ ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ آپ مشیر بھی رہے ہیں سر ڈیفینیٹلی قومی سلامتی کے. تو سر یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ بہت ضروری ہے ملک میں, قومی سلامتی کے لیے بھی اور معاشی ترقی کے لیے بھی اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے بھی. تو سر میرے پاس صرف 1.5 منٹ ہے, میں چاہوں گا اس پہ آپ اپنا کمنٹ دیجئے کہ سیاسی استحکام لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے سر؟ دیکھیے سیاسی استحکام میری نظر میں پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہے, اسپیشلی اس وقت جب کہ ہر پارٹی کو ایک ایک صوبہ مل چکا ہوا ہو, اور ہم امپاور ہو گئے ہوں بائی ادر مینس. اب میں کچھ ہماری کمزوریاں ہیں, ولنریبلٹیز ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا. تو یہ ہماری بنیاد سے یہ وہ بلاک ہے جس کو ہم نے کھسکنے نہیں دینا. تو ٹھیک ہے, ایسا وقت ضرور آیا, ہم نے دیکھا, اور ہم سیاسی استحکام اور پھر اکنامکس کی فیلڈ میں بھی جو ہے وی آر ناٹ ڈوئنگ ویل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بڑی بصیرت کے ساتھ حل کرنا پڑے گا. اور جو میرا ایکسپیرینس ہے, جتنا میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہا ہوں, میں بہت ہی فہم و فراست والے ہمارے سیاستدان ہیں, اور دونوں طرف سے, تینوں طرف سے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا بڑا ہے, آپ سمجھیے کہ میرا دل میں یقین ہے کہ یہ آپس میں تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کریں, تھوڑا سا دوسرے کی طرف سے عزت کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں, تو مل جل کے یہ جو سیاسی استحکام ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی, یہ آ سکتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. اور ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں, ضرور آئے گی. اگر ابھی بھی ہم نہ سنبھلے
اگر ابھی بھی ہم نہ سنبھلے تو یہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے، بیکاز ہر کسی کو ہماری فتح جو اچھی نہیں لگی، اور ہمارے مضبوط اور مربوط ہونے میں نہ صرف ہماری بلکہ اللہ کے دین کی بہتری ہے. میں اسلامک ورلڈ کے جو بروکن ورلڈ ہے اس کے حساب سے بھی کہہ رہا ہوں. تو اپنے آپ کو بہتر کر لیں، مضبوط کر لیں، مربوط کر لیں، اور پاکستان جو ہے جو اس کی اصل مقام ہے کمیٹی آف نیشنز میں وہ دلائیں، اور وہ انشاءاللہ ہوگا. بہت شکریہ سر. ناصر خان جنجوعہ صاحب، بڑی تشنگی رہی کسی سٹیج پر پھر ہم آپ کو زحمت دیں گے تاکہ جو سوالات جو چھوٹ گئے ہیں ان کو بھی ہم کور کریں، اور بڑی اہم ترین معلومات ناظرین آپ کے سامنے آئی ہے، کیونکہ کئی اہم شعبوں کے سربراہ رہے ہیں اور کئی اہم کام انہوں نے کیا ہے. جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ صاحب سابق مشیر قومی سلامتی اور کئی اہم عہدوں پہ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.